میں نے کہا نا میں اس لنگڑے سے شادی نہیں کروں گی۔ ضروری ہے کہ میں آپ کے بھتیجے سے شادی کروں؟ اس کی محبت میں آپ اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک لنگڑے سے کرنے پر تیار ہے۔ رابیل کی آواز غصے کے مارے بہت اونچی تھی۔ آہستہ بولو رابی، یہ کیا طریقہ ہے اپنے بابا سے بات کرنے کا؟ امی نے اسے ڈانٹا تھا، بابا نے بھی اسے گور کر دے گا۔ بس کیجیے امی، پوری زندگی گزر گئی آپ کی بابا سے ڈرتے ڈرتے، اب میں بابا جیسے ہی ایک کڑوس انسان سے شادی کر لوں؟ وہ ہے تو لنگڑا، لیکن اس کے نخرے دیکھو، آسمان کو چھوتے ہیں۔ آپ ہی سمجھائے بابا کو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ امی مسکرا دی۔ فکر کرتی ہو، ولید ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار نوجوان ہے۔ وہ تمہارے بابا جیسا نہیں ہے جو کہیں بھی آنے جانے پر پابندی لگائے۔ وہ بہت کھلے ذہن کا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں بیٹا کہ تمہارے بابا نے اس سے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ امی کی بات پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ ولید سے بچپن سے ہی بہت چڑھتی تھی۔ وہ جب بھی ابا سے ملاقات کرنے آتا تو ان کے سامنے بڑا شریف بنتا تھا۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی تھی۔ اس نے رابیل کو آج تک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج امی نے اس کے سامنے ایک عجیب انکشاف کیا تھا۔ بیٹا، ولید بھی تجھے بچپن سے پسند کرتا ہے۔ اس کی خواہش پر ہی تیرے بابا نے اسے تیرا رشتہ طے کیا ہے۔ وہ حیرت سے کچھ نہ بول سکی تھی۔ یہ امی کیا کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی خواہش ہے؟ لیکن وہ ایسی گھٹن زدہ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح بابا کو کہہ دے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ شروع سے ہی بابا کا ایک رعب دبدبا تھا دونوں ماں بیٹی پر۔ جب اس نے میٹرک کیا تو بابا تو اسی وقت اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ امی کے سامنے رونے لگی تو امی کو اس پر ترس آ گیا۔ انہوں نے ہی بابا سے گزارش کی تھی، ابھی بہت کم عمر ہے، معصوم ہے میری بیٹی، آپ خدا کے لیے اس پر اتنا ظلم نہ کریں، اسے آگے پڑھنے دیں گے۔ پہلے تو بابا نے انکار کر دیا، لیکن پھر اس کی خواہش سمجھتے ہوئے اجازت دے دی۔ لیکن یہ بات بعد میں راویل کو پتہ چلی تھی کہ ولید نے ہی انہیں سمجھایا تھا کہ آج کل کا دور نہیں لڑکیوں کو گھر بیٹھا لیا جائے، میٹرک کرتی ان کی شادی کر دی جائے۔ راویل جتنا پڑھنا چاہتی ہے آپ اسے پڑھنے دیں۔ اور پھر وہ ٹہرا ابا کا لاڈلا بھتیجا، ان کی بات بھلا وہ کیسے ٹال سکتے تھے؟ اسی لیے وہ کالج جانے لگی، لیکن مکمل پردے میں، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ وہ مکمل عبائے میں کالج جاتی تھی، چہرہ مکمل نقاب سے چھپا ہوتا۔ جب بھی وہ مرحوم چچا کے گھر کے سامنے سے گزرتی تو اس کی نظر سامنے کھڑے ولید پر پڑتی۔ آخر صبح سویرے یہ اپنے دروازے پر کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ محض سوچ کر رہ جاتی، لیکن ولید اسے دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتا۔ آخر کو بچپن کی محبت تھی، کتنے سالوں کی چھپی محبت اب ایک تناول درخت بن چکی تھی۔ لیکن رابیل کو اسے دیکھ کر کوفت ہوتی۔ وہ سادہ شلوار قمیض پہنتا یا پھر پینٹ شرٹ، سب میں ہی بہت ہینڈسم اور ڈیسنٹ لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر نظر جھکا لیتا، جیسے زمین میں نہ جانے کون سا ہیرا تلاش کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی ہی رہتی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر سوچتی ہے تو ابا کا بھتیجا ان کی طرح ہی خڑوس ہوگا، کیا خاص رومانس ہوگا اس بندے کے اندر۔ جبکہ رابیل کو تو شروع سے ہی رومانٹک لو پسند ہے۔ اس نے اپنے ہونے والے ہم سے پہلے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ویسے تو اس کی کالج میں کسی سے زیادہ دوستی نہیں تھی، لیکن حریم کو اس نے اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا تھا۔ پھر اس دن اس نے حریم کے منگیتر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ویسے تو اسے زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی ایسے مرد کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے، لیکن سچ میں کلین شیو فٹنگ کی پینٹ شرٹ، آنکھوں میں گلاسز لگائے وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں حریم کو لینے آیا تھا۔ رابیل کو اس کی قسمت پر بڑا رشک آیا، کاش اسے بھی ایسا ہی کوئی ہیرو مل جائے۔ ایسا ہم سفر ہو تو زندگی گزارنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی گھر آئی تو امی نے اس سے یہ بری خبر سنائی تھی کہ بابا نے اس کا رشتہ ولید کے ساتھ طے کر دیا ہے۔
اس کے سارے خواب مٹی میں مل گئے۔ اس سے ولید شروع سے ہی ناپسند تھا۔ وجہ تھی ابا کی سخت مزاجی۔ اسے ولید بالکل ابا جیسا ہی لگتا تھا، کڑوس اور مغرور۔ انہوں نے شروع سے ہی اماں کو جس طرح اپنے روب میں رکھا، دونوں ماں بیٹی کو بنا اجازت نہ گئے آنے جانے کی اجازت تھی، اور نہ ہی دوسری خواتین کی طرح وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتی تھی اس گھر کے اندر، کیونکہ اس گھر میں صرف بابا کی حکومت تھی، اور ولید تو بالکل ہی ان کی دوسری کاپی لگتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے جس لڑکی کی بھی شادی اس کڑوس انسان سے ہوگی، اس کی زندگی بالکل امی جیسے گزرے گی، لیکن وہ اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ہمیشہ اپنی خواہشوں کے پیچھے گٹ گٹ کر روتے دیکھا تھا انہیں، لیکن اسے کہتا تھا کہ اس کی قسمت پھوٹ گئی ہے، جو اس کے نصیب میں ولید کا ساتھ لکھا ہے۔ اوپر سے اس کی ایک ٹانگ میں ہلکا سا لنگ تھا، وہ اتنا لنگڑا کر نہیں چلتا تھا، لیکن غصے میں رابیل اسے لنگڑا کہہ کر پکارتی۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، جبکہ وہ سارے جہان سے ناراض اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ پھر ایک دن چپکے سے امی نے ہی بابا کے کان میں یہ بات ڈالی تھی، اپنی لاڈلی بیٹی سے بھی ایک بار پوچھ لیتے، وہ آپ سے خفا ہے بہت، اور پھر یہ شریعت میں بھی ہے کہ ایک بار لڑکی کی بھی رضامندی پوچھ لینی چاہیے۔ بابا نے گور کر امی کو دیکھا تھا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی، وہ رو رہی تھی، اس دن کہہ رہی تھی کہ ولید سے شادی نہیں کرنی۔ رابیل اپنے کمرے میں لیٹی تھی، لیکن امی کی آواز اس کے کان میں آئی تو وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بابا نے اسے بلا لیا تھا۔ بابا سے ایسے بے تکلفی نہیں تھی جیسے امی سے تھی، اس لیے سامنے کھڑی وہ لب کچل رہی تھی، لیکن وہ خود ہی پوچھنے لگے، کیا برائی ہے ولید میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری زندگی کا غلط فیصلہ کیوں کروں گا؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ نہیں بابا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ گڑبڑا گئی تھی باپ کے سامنے۔ اگر وہ اتنا برا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، اپنا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے، میں ہی اس کا سرپرست ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارو گی۔ کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ تمہیں میرے فیصلے پر اعتراض ہے؟ بابا زیر لب مسکرائے تھے، جبکہ امی اسے گور رہی تھی۔ نہیں بابا، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ جانے بابا کے سامنے اسے کیا ہو جاتا تھا، وہ دل کی بات زبان پر ہی نہ لاتی تھی، اور آج بابا نے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے ہاں کہہ دی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاری کے سلسلے میں سب مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کونے میں لیٹی رہی۔ تم تو کہتی تھی کہ تم اپنے اس لنگڑے کزن سے شادی نہیں کرو گی، لیکن دیکھو اب وہی تمہارا شوہر بننے والا ہے۔ حریم اس پر طنز کر رہی تھی، اس سے تو بہتر تھا کہ تم میرے بھائی سے شادی کر لیتی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ کتنا ہینڈسم ہے میرا بھائی، ایک مکمل شخصیت، لیکن تم نے منع کر دیا کہ ہم غیروں میں رشتہ داری نہیں کرتے۔ رابیل اس کی باتوں پر خاموش رہی، لیکن جب حریم نے سٹیج پر رابیل کے برابر میں بیٹھے ہوئے ولید کو دیکھا تو اسے رابیل کی خوش قسمتی پر رشک آیا تھا۔ ایک معمولی سا نقص تھا اس کے پاؤں میں، زیادہ واضح بھی نہیں۔ وہ خوبصورت نوجوان نہایت خوش شکل تھا، اس کے اندر غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے وہ بہت مسکرا کر مل رہا تھا، جبکہ رابیل اس کے برابر میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ شروع سے ہی اس نے بتایا تھا کہ اس کا باپ ایک سخت گیر اصول پسند انسان ہے، جس نے ساری زندگی بیوی اور بیٹی کو اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ وہ اپنے بابا کی اجازت کے بغیر کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ رابیل اسے بہت دفعہ بتا چکی تھی، بابا کا ایک بھتیجا ہے ولید، بالکل ان کے جیسا ہے مزاج میں۔ مجھے ڈر ہے حریم کہیں وہ مستقبل میں اسے میرا ہم سفر نہ بنا دے، کیونکہ وہ میرے ساتھ بالکل ویسا برتاؤ کرے گا جیسے میرے بابا نے ساری زندگی میری امی کے ساتھ کیا۔ لیکن اب وہی سب ہو رہا تھا۔ رابیل اس کے ساتھ شادی کرنے پر ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی رخصتی ہونے والی تھی، لیکن رخصتی پر اس نے آنسو بھی نہ بہائے، جبکہ اماں نے اسے رو رو کر گلے لگایا تھا، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھی،
مکمل سادگی کے ساتھ وہ ولید کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ بچپن میں تو ولید کا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا، لیکن جب سے وہ جوان ہوا تھا اس نے ان کے گھر آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ وجہ تھی بابا کی وہی سخت گیر طبیعت، لیکن ایک بات تھی کہ بابا کو اپنے بھتیجے سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ ولید کے لیے اپنے دل میں خاص جگہ رکھتے تھے۔ کیونکہ اس کے والدین نہیں تھے، بس ایک بابا ہی تھے۔ ولید کے والدین کی بھی عجیب کہانی تھی۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد اس کے باپ بہت زیادہ سٹریس میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ ولید کی ماں سے بے انتہا محبت نہیں بلکہ عشق کرتا تھا۔ پھر ایک دن سنا تھا کہ اچانک حرکت قلب بند ہونے سے وہ بھی فوت ہو گئے۔ ولید اب اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اپنی محنت اور کوشش سے اس نے معاشرے میں ایک مقام بنانے کی کوشش کی تھی۔ پڑھ لکھ کر وہ ایک اچھی نوکری پر لگ گیا تھا۔ گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، تبھی تو رابیل جیسی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی سے بابا نے اس کی شادی کر دی تھی۔ کوئی غیر نہیں، اس کی اپنی تھی، اس کے سگے تائے جان کی بیٹی۔ اکیلے کمرے میں بیٹھے اس کا دل ہول ہو رہا تھا۔ ولید کے 2-4 دوست تھے جنہوں نے ساری شادی کی تیاریاں کی تھی، اور 1-2 رشتہ دار عورتیں بھی تھی۔ تبھی ایک لڑکی اندر آئی، نہ جانے وہ کون تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا۔ وہ رابیل کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوہو، تم ہو ولید بھائی کی بیوی؟ اس کا انداز بڑا عجیب تھا، آنکھوں میں حسد کی آگ۔ ولید بھائی کے بھی کیا کہے، شادی کسی اور سے اور محبت کسی اور سے۔ اس نے ایک طنزیہ گفتگو کی بات پر حیرانی سے بیٹھی رہ گئی۔ میں بینش ہوں، ولید بھائی کی خالہ کی بیٹی۔ شاید تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ان کی سگی کزن تو نہیں ہوں، لیکن دور کے رشتہ دار ضرور ہوں، اور ہمارا ولید بھائی کے گھر بہت آنا جانا ہے۔ ویسے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ لٹ مار انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ رابیل نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر چلتی بنی۔ کافی دیر گزری، جب سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے تبھی ولید کمرے میں آیا تھا، لیکن رابیل غائب تھی۔ واش روم سے آتی ہلکی پھلکی پانی گرنے کی آوازوں پر اسے پتہ چل گیا کہ وہ اندر ہے، تو وہ بھی پرسکون ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت زیادہ خوشیوں سے بھرپور تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رابیل اس کی ہمسفر اور مقدر کی ساتھی بن جائے گی۔ کہاں وہ آسمان میں چمکتا چار اور ایک تنہا اکیلا زندگی گزارنے والا شخص، لیکن رابیل کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ وہ بڑی شدت اور چاہت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر کو بچپن کی محبت تھی، محبت کو پانے کا ایک الگ ہی نشہ ہوتا ہے۔ کافی دیر گزری تو وہ باہر ہی نہ آئی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی۔ تبھی بے چین ہو کر اس نے ہلکا سا واش روم کا دروازہ بجایا تھا۔ رابیل، آپ ٹھیک تو ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ولید کی بھاری آواز پر وہ چل پڑی تھی۔ جی وہ مجھے کپڑے چاہیے۔ اس کی جھجکتی کوئی آواز پر وہ فوراً کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کہتے ہی اس نے الماری میں سے کپڑے نکال دیے۔ رابیل کا دل دک دک کر رہا تھا۔ تھوڑا سا واش روم کا دروازہ کھول کر اس نے جلدی سے کپڑے تام لیے تھے۔ اپنی گھبراہٹ اور شرم اور حیا پر وہ کافی قابو پا چکی تھی۔ کپڑے مانگنے کی اصل وجہ تو وہ نائٹ سوٹ تھا جو وہ مر کر بھی نہیں پہن سکتی تھی، جالی دار نائٹ سوٹ جو پہلے سے ہی وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ یہاں پر نائٹی رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ولید ہی ہوگا۔ شوق دیکھو اس شریف نظر آنے والے کڑوس کے، بابا کے سامنے کیسے شریف نظر آتا ہے، لیکن اس کے شوق دیکھو ذرا۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتی جلدی جلدی کپڑے پہن رہی تھی۔ اسے دل ہی دل میں غصہ آ رہا تھا، کم از کم یہ نائٹی پہن کر وہ اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ جلدی سے میک اپ صاف کیا اور کپڑے تبدیل کر کے وہ واش روم سے باہر آ گئی تھی۔ ولید سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ رابیل کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے ولید کو دیکھ کر نظریں جھکا لی، جو اسے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، اب بالکل ریلیکس ہو جائے، کچھ بھی عجیب فیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں بہت نرماہٹ تھی۔ میں تو بہت خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے مجھے میری محبت عطا کر دی۔
ولید کے محبت بھرے لہجے نے اس کا دل دھڑکا دیا تھا۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ بلا وجہ ہی اپنے پاؤں کی ناخن پالش کرچنے لگی۔ آپ اتنی گھبرا کیوں رہی ہے؟ آرام سے لیٹ جائے۔ بہت تک گئی ہوگی آج۔ آپ شادی کی مصروفیات ہی ایسی ہوتی ہے۔ وہ معمول کے مطابق بالکل نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن جس محبت سے وہ رابیل کی طرف دیکھتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں رہا۔ شادی میں اتنی مصروفیات کے باوجود اس نے گھر کی سجاوٹ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، جبکہ رابیل جلدی سو جانا چاہتی تھی، اس لیے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نائٹ بلب کی روشنی کمرے کو منور کرنے لگی۔ اسے اپنے بہت قریب ولید کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی بڑی نرمی سے اس نے رابیل کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ رابیل، میں آج تمہیں پا کر بہت خوش ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ ہر طرف بہاریں اور خوشیاں ہیں۔ رابیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی کروٹ بدل لی تھی۔ جیسے ہی سامنے دیکھا، ولید کی محبت بھری نگاہیں اس کے وجود کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ وہ جو اس کے دل میں اپنے لیے بہت کڑواہٹ اور نفرت سے نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، وہ کہیں دور کونے میں جا کر سو گئی تھی، بلکہ محبت پوری شدت سے رابیل کے دل میں چھپی مسکرا رہی تھی۔ ولید نے جیسے ہی اس کے مہندی سے سجے ہوئے خوبصورت ہاتھ تھامے، وہ شرم و حیا سے پگھل گئی۔ اس کی شور مچاتی دھڑکنیں اور شرم سے بوجھل سانسیں ولید کی ہمراہی کو قبول کر چکی تھی۔ ولید کے سنگ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہاں وہ اس سے شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ امی کے سامنے رونا دھونا مچا رکھا تھا کہ وہ ایک رومانس سے عاری انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کرے گی۔ اس کے اندر بھلا کیا جذبات ہوں گے اپنی بیوی کے لیے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہی ہو گیا تھا۔ ولید اس کا یوں خیال رکھتا جیسے کہ کوئی نرم و نازک پھول ہو، وہ اسے چوتا بھی ایسے جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ شادی سے 1 مہینے پہلے ہی اس نے گھر ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ کبھی بچپن میں اس گھر کو دیکھا تھا، لیکن آج یہ گھر اس نے اپنی محنت اور لگن سے بہت خوبصورت تعمیر کروا لیا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ رابیل کے اس گھر میں آنے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ نہ صرف اخلاق اور کردار میں بلکہ شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت تھا، اور جب بھی رابیل کو مخاطب کرتا اس کے لیے بلا کی عزت ہوتی۔ اس کے کھانے پینے آرام کا، اس کی ضرورتوں کو وہ ایسا خیال رکھتا ہے جیسے وہ چھوٹی بچی ہے، حالانکہ وہ کبھی بھی امی بابا کے ساتھ ریسٹورنٹ یا کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھا کر نہیں آئی تھی، لیکن یہاں روز ہی ولید اس کے لیے کچھ نہ کچھ باہر سے لے کر آ جاتا۔ بابا سے یہ سب فرمائشیں کرنا اسے بہت مشکل لگتا تھا، کیونکہ بابا ایک سخت مزاج کے انسان تھے، لیکن ولید بھی اسے یہ سب چیزیں لا کر دیتا تو وہ حیران ہوتی۔ جب بھی گھر لوٹتا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ ولید کو گھر کا کھانا زیادہ پسند تھا اور کھانا بنانے میں وہ ماہر تھی۔ یہ سب میں تمہارے لیے لے کر آتا ہوں رابیل۔ میں جانتا ہوں چچا جان ایک سخت گیر اصول پسند انسان ہے، انہوں نے کبھی تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، لیکن میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب تمہارا دل چاہے تم کہیں بھی جا سکتی ہو، چچا چاچی سے ملنے یا آپ نے کسی بھی فرینڈ کو یہاں پہ بلا سکتی ہو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اس کی محبت بھرے لہجے پر وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئی۔ پہلے تو اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی اسیر عشق ہو جائے گی۔ نگاہیں بس گیٹ پر ہوتی کہ کسی طرح سے وہ جلدی سے گھر آ جائے۔ ولید کے پاس اپنی گاڑی تھی، یہ خوبصورت گھر اس کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ کبھی کبھار اسے اٹھنے میں دیر ہو جاتی تو وہی اسے اٹھا دیتا۔ اٹھ جائے جان من، صبح ہو چکی ہے۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتا۔ رابیل کی خوبصورت آنکھیں نیند سے بھری ہوتی، لیکن ولید کے نرم اور میٹھے لہجے پر وہ فوراً ہی آنکھیں کھول دیتی تھی۔ ولید کا گھر اس کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ کہاں وہ اتنا رونا دھونا کر رہی تھی کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میرا اس کا 1 منٹ بھی گزارا نہیں ہوگا، اور اب اس کے بغیر 1 سیکنڈ بھی نہیں رہ پاتی تھی۔ اس دن بھی ولید اسے امی بابا سے ملوانے لے گیا۔ تم رک جاؤ چچا چچی کے پاس،
میں کل تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ وہ پیار سے اسے کہتا واپس کر چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ گھر میں اکیلے ہوں گے، جانے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں مجھے تلاش کر رہی ہوگی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی کھانا کھاتے تھے، لیکن اگر میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو ان کا دل اداس ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جب امی نے اسے پکارا تھا، آ جاؤ رابیل، بیٹی کھانا کھا لو۔ ایک دم ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں امی، بابا سے کہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر آ جائے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم تو ایک رات رکنے کے لیے آئی تھی نا؟ ولید نے خود تجھے یہاں اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، ایک دن کے لیے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نہیں امی، وہ اکیلے ہوں گے گھر پر، ان کو صبح آفس جانے میں پریشانی ہو جائے گی، اس لیے مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ اس کی امی حیران رہ گئی تھی۔ کہا یہ ولید کے نام سے چڑھنے والی، اس سے شادی سے انکار کرنے والی، اور آج دیکھو اس کی فکر میں ایک رات بھی رکنے کے لیے تیار رہی۔ سچ ہے، نکاح کے بعد محبت دلوں میں ڈالنے والی اس خدا کی ذات ہے۔ اپنی بیٹی کو وہ بہت محبت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بابا اسے گھر چھوڑنے آ گئے تھے۔ ارے چچا، آپ ولید ان دونوں کو دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے بلوا لیا ہوتا، آئے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جائے، چائے پی لیجئے۔ اس نے محبت سے چچا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نہیں نہیں بیٹا، رابیل کی ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی کھانے پر، بس میں اسے چھوڑنے آیا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ گئے تھے جبکہ رابیل سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر ولید نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ رابیل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ ولید نے نفی میں سر ہلایا تو وہ فوراً کچن میں آ گئی تھی کھانا نکالنے کے لیے۔ ولید اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ عجیب سی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ شروع سے ہی اکیلا رہتا آیا تھا، لیکن اب رابیل کا ساتھ ملا تو جیسے زندگی میں سکون اور راحت نے اس کی دہلیز پر دستک دی تھی۔ وہ دونوں ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے، جبکہ رابیل اسے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے محبت سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی خود بھی کھانا کھاتا ہے، ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے کھانے والا وہ اسے بھی کھلاتا۔ وہ اس کی محبت پر نہال ہو جاتی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ خدا اس کی محبت کو حسد اور کینہ جیسی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ لیکن کبھی کبھی محبت کو نظر لگ ہی جاتی ہے۔ اس دن بینش اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ ولید کی دور پڑے کی کزن تھی۔ کیسی ہو بھائی؟ میں نے سوچا کہ آج آپ کا حال چال ہی پوچھنے آ جاؤ۔ حالانکہ میری امی نے ولید بھائی سے کہا تھا دعوت کا، لیکن انہوں نے جانے کیوں منع کر دیا۔ آخر وہ آپ کو اتنا چھپا کر کیوں رکھتے ہیں؟ اس نے رابیل کے دل میں غلط فہمی کا پہلا تیر پھینکا تھا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے بینش، ان کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ اچھا، تو پھر آپ ہماری طرف آتی جاتی کیوں نہیں؟ آج ولید بھائی سے کہنا کہ آپ کو لے کر آئے، ضرور آنا آپ ہمارے گھر۔ وہ غور سے رابیل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ہلکا پھلکا میک اپ اور خوبصورت جوڑے نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رکھے تھے۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بینش دل کے دل میں جلن کا شکار ہوئی تھی۔ ویسے مجھے ایک بات بتائے بھابھی، ولید بھائی اپنی پہلی محبت کو بھول گئے؟ حالانکہ پہلی محبت کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سے پہلے محبت؟ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ تبھی بینش سر پر ہاتھ مارتے کہنے لگی، اوف، میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ نہیں نہیں بھابھی، کچھ نہیں، پلیز آپ اس بات کو دل پر مت لینا، ورنہ ولید بھائی بہت لڑائی جھگڑا کریں گے آپ سے، اور آپ دونوں کے درمیان بہت ناراضگی ہو جائے گی۔ مجھے معاف کر دے۔ وہ فوراً ہی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو تم؟ بیٹو، میں نے چائے بنائی ہے، میں ریفریشمنٹ بھی لے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ لیکن تم مجھے سچائی تو بتاؤ۔ میں کچھ نہیں کہوں گی ولید کو۔ اس کے دل میں جیسے ایک گرہ لگ گئی تھی۔ نہیں نہیں بھابھی، مجھے معاف کر دے، آپ جانتی نہیں ہیں ولید بھائی کے غصے کو۔ وہ جتنے نرم مزاج اور محبت کرنے والے ہیں، اتنے ہی ان کا غصہ بہت تیز ہے۔ ہم تو بچپن سے جانتے ہیں، ان کا ہمارے گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ اب میں چلتی ہوں۔ غلط فہمی کا تیر پھینک کر وہ چلتی بنی، اور پیچھے رابیل اپنا دل بہت بھاری اور عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ آخر پہلی محبت کون تھی ان کی؟
اور انہوں نے کبھی بتایا بھی نہیں، تو یہ سب مجھ سے اس طرح ناٹک کر رہے تھے۔ میں اسے محبت سمجھ بیٹھی، آخر وہ لڑکی تھی کون؟ اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ وہ سستی سے اٹھے، پھر کچن میں چلی آئی، اکیلے ہی بیٹھ کر چائے پینے لگی جو اس نے بینش کے لیے بنائی تھی، حالانکہ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ولید کے سامنے اس نے بینش کی بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی، یہ جان کر کہ ولید کی محبت صرف ایک دکھاوا اور جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس دن ولید نے بھی اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر لیے تھے۔ کیا ہوا ہے آج ہماری بیگم صاحبہ کو؟ بہت اداس سی لگ رہی ہے۔ ولید نے بڑے پیار سے اس کے گال چوئے تھے۔ آج اس نے نہ ہی بال سنوارے تھے اور نہ ہی روزانہ کے چیلنج پر ہلکا پھلکا میک اپ کر رکھا تھا، ورنہ وہ روزانہ ہی بہت فریش اور ہنستی مسکراتی ملتی تھی اسے جب بھی وہ آفس سے واپس آتا۔ ولید کے نرم لہجے پر اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل بھاری سا ہو رہا ہے۔ وہ اوپری دل سے مسکرائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو باہر چلتے ہیں، باہر کھانا کھاتے ہیں۔ آج گھر میں کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اگر دل اداس ہے تو آرام کرنا چاہیے۔ میں تمہیں یہاں آرام اور سکون دینے کے لیے لایا ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں صرف خوشیاں دوں۔ رابیل کو نہ جانے کیوں اس کی محبت بناوٹی لگ رہی تھی، یا شاید پہلے ہی دل میں میل آ چکا تھا، پھر بھی وہ بے دلی سے تیار ہو گئی تھی، گرین کلر کا سوٹ پہنے، حالانکہ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا فائدہ اتنے تیار ہونے کا؟ وہ بے تاثر انداز میں سوچتی اس کے ہمراہ ایک اچھے اور مہنگے ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی، جہاں فیملی کے لیے بہت زبردست انتظام کیا گیا تھا۔ وہ ایک طرف کو سائٹ پہ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ولید نے سب اس کی پسند کی چیزیں منگا دی، لیکن جیسے ہی کھانا سامنے آیا، اچانک ہی کھانا کھاتے کھاتے اس کا دل خراب ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چکر سے آ رہے ہو۔ وہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا رابیل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ولید اسے دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ اب یہ کھانا پیک کروا لے۔ ولید، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت بے چینی اور متلی سی ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا پیک کروا کر وہ دونوں گھر آ گئے تھے۔ بار بار وہ راستے میں کہتا رہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، شاید تمہارا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، چیک کروا لینا، لیکن رابیل نے منع کر دیا۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہو رہا تھا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ بینش اس سے کہہ گئی تھی وہ انہی باتوں کا اثر ہے، کیونکہ وہ باتیں اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ انہی کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آخر وہ لڑکی کون تھی ولید کی زندگی میں؟ وہ صرف مجھ سے بناوٹی محبت کرتا ہے۔ وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی، جبکہ ولید کی نگاہیں اس پر تھی۔ کیوں اتنی خاموش ہو آج؟ کوئی تو وجہ ہے؟ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ وہ بیزاری سے کہنے لگی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ کھانا کھا کر باقی کھانا فریج میں رکھ دیجیے گا۔ نہیں، جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک تم بھی کھانا نہیں کھاؤ گی، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ جبکہ تم ڈاکٹر کے پاس جانے کو بھی تیار نہیں، ایسے بہت طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ وہ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ولید کی آنکھیں محبت کے احساس سے چمک رہی تھی۔ رابیل نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تھا۔ اسے اندر سے شرمندگی بھی ہوئی۔ آخر کیوں اس شخص کو اتنا تنگ کر رہی ہے؟ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ حقیقتاً بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ ابھی بھی دل بوجھل اور طبیعت اداس ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گی ولید بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہیں اب، میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، میں یہیں پر لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بمشکل مسکرائی تھی تو ولید خوش ہو گیا۔ گڈ گرل، یہ ہوئی نا بات، بس تم یہاں آرام سے بیٹھے رہو، میں خود ہی کھانا نکال کر لاتا ہوں، کوئی بھی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے گال چوتا وہ کچن میں چلا گیا تھا۔ پیچھے رابیل کے دل پہ دھرا بھاری بوجھ ایک دم ہی ہٹ گیا تھا۔ لیکن پھر 3-4 دن گزرے، اس کی طبیعت بجائے ٹھیک ہونے کے اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک اسے چکر سے آنے لگے۔ کچن میں کڑی کھانا پکا رہی تھی تو اسے متلی سی فیل ہونے لگی۔
یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچن میں رکھ کے اسٹور پر وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ جب ولید نے اسے دیکھ لیا، کیا ہوا رابیل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنے دنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس چلو چلو، آج میں تمہارے نہیں سنوں گا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی جا کر اپنی شال لے کر آئے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ وہ خود بھی اپنی حالت پر گھبرا رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانے پر راضی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے کلینک میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح اس کا چیک اپ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو آپ کو، آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کی پریگنینسی کو 7 ہفتے ہو چکے ہیں۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ ویسے ہی ڈاکٹر کے روم سے باہر آئی، ولید پریشان سے کھڑا تھا۔ کیا ہوا رابیل، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ اس نے دوائیوں کا پرچہ اس کے ہاتھ سے تھام لیا تھا، جبکہ وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، گھر چلے، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ شرمائے ہوئے لہجے میں کہتی ہوں وہ اس کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ جیسے اس نے ولید کو یہ خبر سنائی تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا، کتنی مہربانی ہے خدا کی مجھ پر، پہلے تو اس نے تمہاری جیسی اتنی اچھی خوبصورت محبت کرنے والی بیوی عطا کی، اور اب اتنی جلدی مجھے اولاد کی نعمت ادا کر رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا اپنی خوش قسمتی پر۔ ولید کی آنکھیں نمتی تو رابیل کے آنکھیں بھی بھیگ گئی، وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس خوشی کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے ولید نے نرمی سے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا تھا، پھر اس کی پیشانی چوم کر گویا اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ اس رات وہ دونوں اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ رابیل نے بھی بینش کی کہی ہوئی باتوں کا زہر اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ کسی کی باتوں میں آ کر کیوں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات برباد کر رہی ہے۔ وہ امی سے ملنے آئی تو اس نے انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دی، ماشاءاللہ میری بیٹی، اللہ تجھے بھی زندگی صحت دے اور تیرے ہونے والے بچے کو بھی، میں قربان جاؤ، خدا نے تجھے اتنی جلدی یہ خوشخبری دی، اللہ کرے یہ خوشیاں مجھے بھی دیکھنا نصیب ہو۔ جا کر بتاؤں گی تمہارے بابا کو، وہ تجھے بہت یاد کرتے ہیں، اور جب سے تیری شادی ہوئی ہے تو ایک دفعہ بھی رہنے کے لیے نہیں آئی۔ امی اسے گلہ کر رہی تھی تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں کیا کروں امی، وہ بھی تو یہاں اکیلے رہتے ہیں، اگر میں ایک رات کے لیے آپ کے پاس چلی جاؤں تو پیچھے انہیں بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ ماں صدقے میری بچی تو اپنے گھر میں خوش رہے، اپنے شوہر کے ساتھ، بس یہی تو ہم دونوں چاہتے ہیں۔ وہ انہیں دعائیں دے رہی تھی۔ رابیل نے جب ولید سے شادی سے انکار کیا تھا تو وہ سوچتی تھی کہ شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، نہ جانے یہ کیسے اس کے ساتھ گزارا کرے گی، وہ تو بہت ہی شریف اور نیک دل نوجوان ہے۔ لیکن جب انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھا تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب ولید پہلے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ اچھا خاصا وقت آفس میں اسپینڈ کرتا، لیکن اب جلدی گھر آنے لگا تھا۔ فروٹ جوس کا ڈھیر اس نے لگا لیا تھا، زبردستی وہ روزانہ اسے ایک گلاس دودھ کا دیتا۔ وہ اس کی محبت کے آگے مجبور ہو جاتی، ورنہ یہ چیزیں اسے سخت ناپسند تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، اب اسے چٹا منتھ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے بینش اس سے ملنے نہیں آئی، وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ اس گھر میں آئے، البتہ اس کی ماں 2-3 دفعہ کر اس کی خواہ خیریت پوچھ گئی تھی۔ آج اس کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی تو وہ سوچنے لگی کہ دوسرے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں، کیونکہ اس میں پرانا سامان پڑا ہے۔ الماریوں میں ایسے بھی کپڑے تھے جو کئی غریب لوگوں کے کام آ سکتے تھے، وہ انہیں نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی الماری کی صفائی کرنے لگی، الماری کے آخری کونے میں رکھی ہوئی کچھ تصویریں نیچے زمین پر جا گری۔ اس نے حیران ہو کر یہ تصویریں اٹھائی اور پھر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، لمبے لمبے بال، پشت پر بکھرے، گلے میں دوپٹہ۔ وہ ایک تصویر رہی بلکہ کافی تصویریں تھی جو مختلف موقعوں پر لی گئی تھی۔ لڑکی تھی بھی بہت خوبصورت اور بالکل بینش جیسی لگ رہی تھی، کہیں اس کی کوئی بہن وغیرہ تو نہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا۔ جیسے ہی اس نے الٹ پلٹ کر تصویروں کو دیکھا، ان کے پیچھے لکھی تحریریں دیکھ کر اس کا دل چلنی ہو گیا تھا۔ میری محبت، میری جان تانیہ، خدا سے دعا کروں گا پھر تم جلد میری زندگی میں آ جاؤ۔ بلیک اور بلو مارکر سے لکھی ہوئی تحریر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ تو کیا یہی تھی وہ ولید کی پہلی محبت جس کے بارے میں بینش نے کہا تھا؟
اسے اپنا دل گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سارا سامان ایسے ہی پھینک دیا اور وہ تصویریں اپنی الماری میں کپڑوں کے نیچے لا کر رکھ دی۔ آنسو تھے کہ بہے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ سب دکھاوا تھا؟ ولید، تمہارے دل میں تو کوئی اور بستی تھی، محبت کسی اور سے اور شادی مجھ سے، لیکن کیوں؟ آخر کیوں ایسا کیا؟ میں تمہاری پہلی پسند نہیں تو پھر تم نے محبت کا ڈرامہ کیا میرے ساتھ۔ بہتر ہوتا یہ ایک نارمل میاں بیوی کی طرح ہم دونوں زندگی گزارتے۔ میں تم سے اتنی شدید محبت نہ کرتی تاکہ اب یہ دیکھ کر میرے دل کو دھچکا تو نہ پہنچتا۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئی۔ پھر رات کو بھی ولید واپس آیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں تھا۔ کپڑے اٹھا کر نہ تو اس نے تبدیل کر لیے تھے، آج کسی کام کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر میں تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن نہ رابیل نے کھانا بنایا تھا اور اسے دیکھ کر جذباتی ہو کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی بھیگی متورم آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آج پہلی بار رابیل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ اس کے ایسے کرنے پر بجائے غصہ کرنے کے مسکرا دیا۔ اچھا، تو جان ناراض ہے ہم سے کہ میں اتنی دیر سے آیا ہوں، اس لیے کیا کروں؟ جلدی آنے کی کوشش کی لیکن دیر ہو گئی۔ وہ پیار سے اس کی گال کو چو رہا تھا، ہمیشہ کی طرح، لیکن رابیل منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اچھا بتائے، کیوں اتنی پریشان ہے اس حالت میں؟ تمہارے لیے پریشانی، ٹینشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی بات ہے تم مجھے بتاؤ۔ اس کے اتنے نرم محبت سے بھرپور لہجے پر ایک بار پھر سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تبھی وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بس کیجیے اپنی محبت کا دکھاوا کرنا۔ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں، صرف دکھاوا کرتے ہیں، اس لیے کہ بابا نے شادی کر دی ہے میری آپ سے۔ دوسری طرف آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے، کسی اور کو دل میں بسا رکھا تھا۔ میں آپ کی پہلی پسند نہیں ہوں۔ منہ پھلائے اس نے غصے میں ولید کی طرف دیکھا تھا اور وہ اس کے غصہ ہونے پر مسکرا لیا۔ اتنے دھیرے سے ہنسا کہ رابیل اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں بھلا کیوں دکھاوا کروں گا تم سے محبت کا؟ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے میں صبح صبح مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا، حالانکہ اس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف آنکھیں نہیں تھی جن میں شدید غصہ اور برہمی ہوتی، پھر بھی میں خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ یہ میری محبت کی سچائی ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو، صرف ابھی نہیں، بچپن سے محبت کرتا آیا ہوں تم سے، مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ رابیل اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ اس نے آ کر اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ کیا میں آپ کی پہلی محبت ہوں؟ وہ چبا چبا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ صرف پہلی بلکہ دوسری، تیسری اور آخری بھی۔ ولید کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ پھر وہ ایک دم ہی اٹھی تھی اور غصے میں الماری سے وہ تصویریں نکال کر لے آئی۔ اچھا، اگر میں پہلی محبت ہوں تو یہ کون ہے جس کی تصویروں کے پیچھے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے میری جان، میری محبت؟ یہ سب کیا ہے؟ اس نے وہ تصویریں ولید کے سامنے رکھ دی تھی، اب کہ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اوہو، تو یہ معاملہ ہے، پھر تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو۔ اگر کسی بھی محبت کرنے والی بیوی کے سامنے ایسی تصویریں آئے گی تو ظاہر ہے وہ تم جیسا ہی ریئیکٹ کرے گی، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب بتا دیتا ہوں۔ بطور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں کچھ جھوٹ نہیں کہوں گا، اتنا تو یقین کر سکتی ہو نا تم میرا؟ وہ اتنے پیار سے بولا کہ رابیل کو ہاں میں سر ہلانا ہی پڑا۔ ولید نے ایک گہری سانس لی تھی، پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، یہ تصویریں بینش کی بہن تانیہ کی ہے، اس کے دل میں میرے لیے کچھ ایسے جذبات ہیں، لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا۔ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ 8 سال کا تھا جب ماں باپ اس سے جدا ہو گئے ہیں۔ تایا جان نے اسے پانا تھا اور یہ گھر اس کے باپ اور اس کے تایا جان کا ہی تھا، جس میں وہ رہتا تھا چھوٹا سا ہی تھا۔ اس کا جھکاؤ تعلیم کی طرف کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس کو خدا نے ذہانت جیسی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ ویسے تو زیادہ رشتہ دار نہیں تھے، لیکن امی کے دور پھرے کی ایک کزن یہیں پر رہائش پذیر تھی، اکثر ہی وہ اس سے ملنے آ جاتی تھی۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر تانیہ بڑی تھی جبکہ بینش چھوٹی۔ دونوں بہنیں بڑی ہی بے باک قسم کی لڑکیاں تھی۔ جب بھی ولید گھر میں ہوتا وہ دونوں اس کے بارے میں باتیں کر کر کے اس کا مذاق اڑاتی، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہونے لگا اس کی خوبصورت اور ٹان ناک نقشہ
کچھ 5 وقت نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کا نورانی چہرہ وہ بہت ہی منفرد نظر آتا تھا۔ کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ان دونوں بہنوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کی نگاہیں تلاش کرتی تھی تو رابیل کو، وہ بے نیاز سی لڑکی جو اسے نظر بھر کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ شروع میں وہ جب چھوٹا تھا ان کے گھر چلا جاتا تایا جان کے لیے، وہ 10 سال کی تھی، موٹی کالی باندھے صحن میں کھیل رہی ہوتی، لیکن جیسے ہی جوان ہوئی اس نے اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا۔ حذیفہ بھی جوان ہو چکا تھا، اب وہ نہ تایا جان کے گھر جاتا تھا اور نہ ہی رابیل اسے نظر آتی۔ ہاں، لیکن ایک دن کالے حجاب میں لپٹی لڑکی کو اس نے کالج جاتے ہوئے دیکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی سیاہ گنی پلکوں والی آنکھیں پہچان گیا تھا۔ اس نے تو غیر ارادی طور پر نظر اٹھائی تھی، لیکن اس نے جان لیا تھا کہ یہ رابیل ہے، اس کے بچپن کی محبت۔ اکثر ہی اسے دیکھنے کے لیے وہ جان بوجھ کر اس راستے میں کھڑا ہو جاتا، بس ایک نظر ہی کافی ہوتی، اس کا پورا دن بہت خوشگوار گزرتا تھا۔ لیکن دوسری طرف خالہ کی بیٹی تانیہ تھی جو اس کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی۔ ولید اور اس کے جذبوں کی خبر نہ تھی، وہ تو خود محبت کے راستے پر گامزن تھا۔ وہ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن ایک دن اچانک ہی وہ رات کو اکیلی اس سے ملنے چلی آئی۔ تانیہ کا اکیلے آنا اسے ناگوار گزرا تھا، تبھی وہ اس سے نرمی سے کہنے لگا، آپ واپس چلی جائے۔ ایک مرد اور عورت کے بیچ میں صرف شیطان ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ کسی نامحرم کے پاس یوں رات کو آ جائے۔ ولید نے برہمی کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ ڈیٹ بنی کڑی رہی۔ میں تمہاری محبت میں دیوانی ہوں، ہر پل تمہاری ایک نظر کے لیے تڑپتی رہتی ہوں، اور تم مجھے نگاہ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں۔ تانیہ کی شدت بھری نظریں اس کے وجود پر جمی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا، پھر جان بوجھ کر کمرے میں چلا گیا تھا تاکہ تانیہ اسے خود ہی نظر انداز کیے جانے پر یہاں سے چلی جائے، لیکن وہ بجائے جانے کے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ولید، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں کہ مجھے اپنا لو، مجھ سے شادی کر لو۔ اچانک ہی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ولید کے لیے عزت اور وقار کا مسئلہ تھا، وہ دور کے رشتہ دار تھے، اس کے لیے نامحرم تھا، اور یہ لڑکی بنا دوپٹہ سر پر اوڑھے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تانیہ سے وہ دل ہی دل میں شدید نفرت محسوس کر رہا تھا۔ آپ چلے جائے یہاں سے، ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی باہر جانے لگا، اچانک ہی تانیہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیوں اتنے سنگ دل بن رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہو چکی ہوں؟ پلیز مجھے اپنا لو، ورنہ امی ابو میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے۔ اب کے بار ولید نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ حد سے آگے بڑھ رہی تھی، اسے روکنا بہت ضروری تھا۔ تبھی انگلی اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور تانیہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے ہکا بکا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی لال ہو گئی تھی، جیسے جنون کی آخری حدوں کو پہنچ گئی ہو۔ پھر وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے ہی دن وہ خالہ رقیہ کے پاس جا پہنچا۔ آپ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے، نہ صرف یہ خود کو بلکہ مجھے بھی بدنام کرنا چاہتی ہے۔ کیوں، کیا کیا ہے میری بیٹی نے؟ خالہ رقیہ پریشان تھی۔ ولید نے سب کچھ بتا دیا۔ کمرے کی کھڑکی سے تانیہ اسے دیکھے جا رہی تھی تو خالہ رقیہ کہنے لگی، تو شادی تو نے کرنی ہے ولید، پھر میری بیٹی سے ہی کر لے۔ معاف کیجیے گا خالہ، خدا آپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے اور اسے نیک عمل کی توفیق دے، لیکن میں ایسی لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس نے منہ پر ہی تانیہ کو ٹکرا دیا تھا، پھر خالہ کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ دوسری طرف وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ چھوڑ دو تم اس مولوی کا پیچھا، نہ جانے وہ کون سی حور پری کی تلاش میں ہے۔ بینش نے اسے سمجھایا تھا، پھر خالہ نے بھی دوسری جگہ اس کا رشتہ طے کر کے شادی کر دی، اور ولید اب بہت احتیاط کرنے لگا تھا۔ لیکن جب 1 سال گزرا، پھر رابیل اس کی زندگی میں کیا آئی جسے وہ اپنے آپ کو بھول گیا تھا۔ وہ پوری شدت سے اسے چاہتا تھا، 1 منٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن یہ غلط فہمی پھیلانے والی بینش ہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس الماری میں تانیہ کی تصویریں رکھی تھی، ان پر وہ تحریریں جسے لکھنے کے بارے میں کبھی ولید سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ بینش کو حسد محسوس ہوتا جب وہ ولید اور رابیل کو ساتھ خوش دیکھتی۔ اس نے میری بہن کی جگہ لی ہے، اگر آج ولید اس سے شادی کر لیتا تو اس کا دل یوں تو نہ ٹوٹتا۔ وہ اپنے سسرال میں تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑے اور شوہر سے اس کی نہ بنتی تھی، وہ سکھ میں نہ رہ رہی تھی۔ بینش کو یہی دیکھ کر بہت غصہ آتا،
اس نے رابیل کے دل میں جان بوجھ کر غلط فہمی پیدا کی تھی، جسے انا کا مسئلہ بنا کر رابیل آج اس کے سامنے رو پڑی تھی اور اس سے ناراض تھی، لیکن ولید نے اپنی محبت کا یقین دلا کر اس کے دل کا فطور صاف کر دیا تھا۔ رابیل شرمندگی سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے اتنا تو یقین تھا کہ ولید اس سے غلط بیانی نہیں کرے گا۔ جو بھی حقیقت تھی اس نے بتا کر رابیل کا دل صاف کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، وہ شرمندگی سے نظر جھکائے کہہ رہی تھی۔ ولید مسکرا دیا۔ نہیں رابیل، تم معافی مت مانگو، اگر تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے رابیل کی نم آنکھیں صاف کی تھی۔ وہ جو صبح سے شدید پریشانی اور ڈپریشن میں ہو رہی تھی، اب ایک دم سے ہی اس کے سارے دل کی کثافت دور ہو گئی۔ پھر ولید اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، جیسی کنڈیشن تمہاری ہے اس حالت میں زیادہ پریشانی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا بہت خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہونے والا بچہ بھی بالکل صحت مند پیدا ہو۔ اب کسی بھی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی وجہ تمہیں پریشان کر رہی ہے، مجھ سے وعدہ کرے کہ تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی، اس کے بعد دل میں بدگمانی لے کر آؤ گی۔ ولید نے تو اسے شرمندہ سا کر لیا تھا، پھر وہ ساری باتیں بھول کر اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ ولید اس کی معصومیت پر مسکرا رہا تھا۔ اس دن حریم اس سے ملاقات کرنے چلی آئی۔ وہ اس کی کالج فرینڈ تھی۔ واہ بھائی، اس کڑوس کی سنگت نے تو تمہیں بالکل بدل کر رکھ دیا، پہچانی نہیں جا رہی ہو، یہ اتنی گلابی گلابی سی کیوں ہو رہی ہو؟ رابیل شرما گئی، پھر اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہو گئی۔ ارے واہ، پہلے تو کہتی تھی کہ میں کسی کڑوس سے شادی نہیں کروں گی، اور اب شادی ہوئی تو اتنی دیوان کی کہ اس کا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہو۔ شاباش بھائی، وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ رابیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ ایسے نہیں ہے، میں انہیں بہت غلط سمجھتی تھی، لیکن حریم وہ اتنے اچھے دل کے ہیں کہ انہوں نے مجھے بھی اپنا اسیر کر لیا ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں، ایک شفاف محبت کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ ہر کسی کی قسمت میں یہ مخلص محبت نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں گہری اداسی تھی، جسے محسوس کر کے رابیل پریشان ہو گئی۔ کیونکہ کیا ہوا؟ کیا تمہیں وہ محبت نہیں ملی؟ حریم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، محبت تو دل کی بات ہے، اس کی پرچائی بھی نہیں ملی۔ میں جس سے محبت سمجھتی تھی وہ ایک دھوکہ نکلا۔ میرا منگیتر روحان ایک نمبر کا دھوکے باز تھا۔ وہ میرے علاوہ بھی کئی لڑکیوں سے عشق لڑا چکا تھا۔ ابھی اس نے مجھ سے منگنی توڑ کر ایک ماڈل سے منگنی کر لی ہے۔ عنقریب اس سے شادی کرنے والا ہے۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ رابیل کو بہت افسوس ہوا۔ میں دعا کروں گی کہ خدا تمہیں اس سے زیادہ اچھا ہم سفر عطا کرے جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ رابیل کی دعا پر اس نے اسے گلے لگا لیا تھا، اور میں دعا کروں گی تم ولید کے ساتھ ایسے ہی خوشگوار زندگی گزارو، آنے والا بچہ تمہاری زندگی میں مزید خوشیاں لے کر آئے۔ وہ اسے دعائیں دے رہی تھی۔ رابیل کی آنکھیں نم ہو گئی اپنی دوست کی ادھوری محبت پر۔ اسے بہت رونا آیا تھا۔ امی ایک عورت کو لے کر چلی آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ کون ہے امی؟ ارے بیٹا، یہ کلثوم ہے۔ ولید نے مجھے کئی دن پہلے کہا تھا کہ وہ ایک ماسی رکھنا چاہ رہا ہے گھر میں۔ بیٹا، تمہیں 8واں مہینہ لگ گیا ہے، اس لیے گھر میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت نیک عورت ہے، بیوہ، یہ تمہاری خدمت بھی کرے گی، تمہارے پاؤں میں مالش بھی کرے گی، گھر کا سارا کام بھی سنبھال لے گی۔ رابیل اس غریب عورت کو نرم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ولید کی محبت پر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ کتنی دیر، کتنی محبت کرنے والا اس کا شوہر تھا۔ اس نے ماسی کلثوم کو سارے کام بتا دیے تھے، پھر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، اتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی میں امی۔ اگر آپ مجھے صحیح وقت پر نہ سمجھاتی اور میری ضد کے آگے ہار مان جاتی تو شاید آج میں ان خوشیوں سے محروم ہو جاتی کہ ولید کی محبت اور اس کی بے پناہ چاہت والے نصیب کو ٹکرا کر نہ جانے کون سی تکلیفیں میں اپنی زندگی میں لانے والی تھی۔ اس وقت کو سوچ کر کام کر جاتی جس لمحے وہ اپنی امی سے اسے شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ امی مسکراتی، تبھی تو کہتے ہیں بیٹا، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ خدا ہر بیٹی کا نصیب تمہارے جیسا کرے، خوش نصیبی اس کا مقدر ٹھہرے۔ ماں باپ کو اور کیا چاہیے؟ السلام علیکم تائی اماں۔ اچانک ولید کی آواز پر وہ دونوں چونک کر اٹھی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ امی نے اسے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے رابیل کے لیے ایک عورت کا بندوبست کر دیا۔ اب میں سکون سے اپنی نوکری کر سکوں گا، ورنہ میرا دل پریشان رہتا تھا۔ اس کے لیے وہ محبت سے رابیل کو دیکھ رہا تھا۔ ممتا کی چمک اس کے دل پر نور بن کر برس رہی تھی۔ اماں اس سے مل کر چلی گئی تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ولید بھی آ گیا تھا۔ رابیل نے اپنا سر اس کے گھٹنے پر رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ حمل میں عورت کو ایک مرد کی محبت اور اس کی توجہ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اسے بھرپور توجہ دے رہا تھا، اپنا پیار اس پر ٹوٹ کر برسا رہا تھا۔ تبھی تو نہ جانے وہ کب لیٹے لیٹے سو گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ولید نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔